یہ دو قدیم شہروں اور درختوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی منزلیں طے کیں۔ 3000 قبل مسیح میں یوراک جدید دور کے نیو یارک شہر سے زیادہ گنجان آباد تھا۔ اس پر ہجوم دارالحکومت کو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے آبپاشی کے نظام کو مسلسل بڑھانا پڑا۔ سری لنکا میں 2500 سال بعد انورادھا پورا شہر میں بھی ایسا ہی مسئلہ تھا۔ وہ بھی مسلسل بڑھ رہے تھے اور یورک کی طرح ان کا شہر بھی ایک وسیع آبپاشی کے نظام پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا۔ جیسے جیسے یورک بڑھتا گیا، اس کے کسانوں نے مزید فصلوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تاہم انورادھا پورا میں درخت مقدس تھے۔ ان کے شہر میں بودھی درخت کی ایک شاخ تھی جس کے نیچے بدھا نے خود روشن خیالی حاصل کی تھی۔ مذہبی تنظیم نے کسانوں کی کلہاڑی کو سست کر دیا اور یہاں تک کہ شہر کو شہری پارکوں میں اضافی درخت لگانے پر مجبور کر دیا۔ ابتدائی طور پر یورک کی توسیع نے اچھی طرح کام کیا، لیکن پانی کی فراہمی کو فلٹر کرنے کے لیے درختوں کے بغیر یورک کا آبپاشی کا نظام آلودہ ہو گیا۔ پانی کے بخارات نے معدنی ذخائر کو چھوڑ دیا، جس نے زراعت کے لیے مٹی کو بہت زیادہ نمکین بنا دیا۔ اس کے برعکس انورادھا پورا کے آبپاشی کے نظام کو ارد گرد کے جنگل کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ان کا شہر بالآخر یوراک کی آبادی سے دگنا تک بڑھ گیا اور آج بھی انورادھاپورا 2000 سال پہلے لگائے گئے درخت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ہم فطرت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے شہری مقامات سے غیر منسلک ہے، لیکن درخت ہمیشہ کامیاب شہروں کا ایک لازمی حصہ رہے ہیں۔ درخت ایک قدرتی سپنج کی طرح کام کرتے ہیں، طوفان کے پانی کے بہاؤ کو جذب کرنے سے پہلے اسے فضا میں واپس چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی جڑوں کے جالے مٹی کے تودوں سے حفاظت کرتے ہیں، جبکہ مٹی کو پانی برقرار رکھنے اور زہریلے مادوں کو فلٹر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جوڑیں سیلاب کو روکنے میں مدد کرتی ہیں، جبکہ طوفانی نالوں اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی ضرورت کو کم کرتی ہیں۔ ان کے غیر محفوظ پتے کاربن اور دیگر آلودگیوں کو پھنس کر ہوا کو صاف کرتے ہیں، جو انہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف جنگ میں ضروری بناتے ہیں۔ انسانیت صدیوں سے ان آبی فوائد سے پردہ اٹھا رہی ہے، لیکن درخت صرف شہر کے بنیادی ڈھانچے کی صحت کے لیے اہم نہیں ہے، وہ اپنے شہریوں کی صحت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 1870 کی دہائی میں مینہٹن میں جزیرے کے پارکوں کے باہر کچھ درخت تھے۔ سایہ فراہم کرنے کے لیے درختوں کے بغیر گرمی کی مہلک لہروں کے دوران عمارتیں نوگنا زیادہ شمسی تابکاری جذب کرتی ہیں۔ اس دور کے حفظان صحت کے ناقص معیارات کے ساتھ مل کر جابرانہ گرمی نے شہر کو ہیضہ جیسے بیکٹیریا کی افزائش گاہ بنا دیا۔ جدید دور کے ہانگ کانگ میں بلند فلک بوس عمارتیں اور زیر زمین انفراسٹرکچر درختوں کا اگنا مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ شہر کی خطرناک حد تک خراب ہوا کے معیار میں حصہ ڈالتا ہے، جو برونکائٹس اور پھیپھڑوں کے کام کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ درخت ہماری ذہنی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سبز پودوں کی موجودگی توجہ کے دورانیے کو بڑھاتی ہے اور تناؤ کی سطح کو کم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اینٹوں کی دیواروں کے نظارے والے اسپتال کے مریض درختوں کے نظارے والے مریضوں کی نسبت زیادہ آہستہ سے صحت یاب ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے بہت سے شہر اس طرح کے نظاروں سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ 18ویں صدی کے اوائل میں شہر کے منصوبہ سازوں نے شہری درختوں کی اہمیت کو قبول کرنا شروع کیا۔ 1733 میں کرنل جیمز اوگلتھورپ نے سوانا، جارجیا کے شہر کا منصوبہ بنایا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی محلہ پارک سے 2 منٹ کی پیدل سفر سے زیادہ نہ ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کوپن ہیگن نے 5 شریانوں کے ساتھ تمام نئی ترقی کی ہدایت کی، ہر ایک پارک کے درمیان سینڈوچ۔ اس ترتیب نے شہر کی آلودگی اور قدرتی آفات کے لیے لچک کو بڑھا دیا، اور شہری درخت صرف لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ پورٹ لینڈ کا فارسٹ پارک خطے کی قدرتی حیاتیاتی تنوع کو محفوظ رکھتا ہے، جو شہر کو مختلف مقامی پودوں، پرندوں کی 112 اقسام اور ستنداروہے کی 62 اقسام کا گھر بناتا ہے۔ کوئی بھی شہر سنگاپور سے زیادہ درختوں کا پابند نہیں ہے۔ 1967 کے بعد سے سنگاپور کی حکومت نے 1.2 ملین سے زیادہ درخت لگائے ہیں، جن میں وہ 50 میٹر لمبے عمودی باغات کے اندر ہیں جنہیں سپر ٹری کہتے ہیں۔